جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ کہ اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھ سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا نام اور اس کا معنی ہے کیا؟ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل، یوبل یا یبسل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے۔ ان کے ہاں مسیحا یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، احادیث میں آیا جو نہیں ہے۔ یہ اپنے لقب سے مشہور ہے، ہمارے ہاں اس کا لقب دجال مشہور ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کا لفظ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجال کا معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹے ملمہ سازی اور تلبیس کے ذریعے سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہی دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے، جن فتنوں کے ذریعے سے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا، کہ تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ہی ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول کسی شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگی، کسی شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگی۔ اس کا ایک معنی ایسی محرم یا لیپ ہے جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا جو دجال کے پہلے عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا، اس نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خون خواری، سنگ دلی اور قتل غارت گرمی کو چھپا رکھا ہے۔ مثلا انسانی حقوق، اشتراکیہ، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر، خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔